وہ اقبال نے کہا ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھوں کا نور ہونا یہ تو مومن کو بھی ہے، یہ تو کافر کو بھی ہے۔ ایک نور وہ ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، ظاہر کا نور دیکھتی ہے۔ ایک ظاہر کا نور ہے جو آسمان کے سورج سے چھن چھن کر آتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں، رات پڑ جاتی ہے تو ہماری آنکھ کا نور بھی جواب دے جاتا ہے، جب تک لائٹ آن نہ ہو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہے۔ یہ نور تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، مشرکوں کے پاس بھی ہے، مجوسیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، زرتشتوں کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک خاص نور عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس نور کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا، حدیث مبارکہ تائید کرتی ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچا کر، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھاتے ہوئے اچانک بول پڑے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہو گئے، کہنے لگے عمر یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، آپ ساریہ کو پکار رہے تھے، ساریہ تو ادھر ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور جنگ ہو رہی تھی، ایک مہینہ گزرا تو اس جنگ سے بندہ واپس آیا، کہنے لگا عمر اگر اس دن آپ ہمیں آواز نہ دیتے تو پہاڑ سے جو لشکر آ رہا تھا، اگر ہم پہاڑ کی اوٹ میں نہ ہوتے تو وہ ہم سب کو شہید کر دیتے۔ کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پر؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر اقبال نے کہا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ دعا مانگتے ہیں نا تو یہ بھی مانگا کریں جو اقبال نے مانگی ہے کہ مالک ہمیں دل کی روشنائی بھی عطا فرما، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھیں تو ان کی کھلی ہوئی تھی جو حضور کے دروازہ اقدس پر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے سے دروازہ کھول کر گزر گئے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ سارے کے سارے جن کے پاس صرف دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور تھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پتہ چلا حضور کی ذات کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھ کا نور کافی نہیں ہے۔ دیکھ تو علی اور مرتضیٰ بھی رہے تھے، ادھر صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا، ادھر حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضور کو دیکھا۔ حضور نکل رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، حضور وہاں پہنچ رہے ہیں، صدیق دیکھ رہے ہیں، آنکھ علی کے پاس بھی ہے، آنکھ صدیق کے پاس بھی ہے، انہوں نے حضور کو دیکھا۔ آنکھ ابو جہل کے پاس بھی تھی، آنکھ عتبہ کے پاس بھی تھی، آنکھ شیبہ کے پاس بھی تھی، حضور کو نہیں دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ آنکھ والا، یہ آنکھ نہیں، یہ آنکھ جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حضور تشریف لے گئے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، وہ تو دیدہ کور تھے، ان کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ان میں زندگی گزاری، ان کے اندر آپ نے اعلان نبوت کیا، لیکن یہ نعمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیتا۔